جناب ابھی آپ نے آواز کلام الہی کی آیت کا ترجمہ کیا اپنا پیش کیا تھا کہ جو اس دنیا میں عطا ہے دنیا میں بھی عطا ہوگا، یہ قرآن مجید میں ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ کس دین سے عطا رہ جاتا ہے انسان میں، کس دین سے عطا رہ جاتا ہے؟ اللہ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آئے گا، تو پھر کس سے اندھے رہ جاتے ہیں ہم؟ کس کے دیکھنے سے اندھے رہ جاتے ہیں؟ بات یہ ہے، چھوٹی چھوٹی 4-5 باتیں یاد کر لیں کہ پانی میں رنگ نہیں ہے نہیں ہے، چھوٹے سے بیج ہے اس میں رنگ نہیں ہے، اور زمین میں رنگ نہیں ہے۔ بیج کو زمین میں بویا، اوپر سے پانی لگایا، رنگ کہاں سے آ گیا؟ اتنی بات یاد ہے، سوچنے والی بات ہے، اکیلے بیٹھ کے سوچنا کسی وقت۔ لقمہ ایک کھایا آپ نے، اسی لقمے سے آپ کی آنکھوں کی بینائی بنی، آپ کی شکل صورت بنی، اور وہ لقمہ ہڈیاں بن گیا، اور وہ لقمہ خون بن گیا، اور وہ لقمہ نور بن گیا، آپ کی بینائی بن گیا، اور اس سے رانائی خیال بھی پیدا ہوگی۔ ایک لقمے میں اتنے قسمیں کہاں سے آ گئے؟ تھوڑا سا یہ دیکھو کہ یہ واقعہ کیا ہو گیا۔ بے جان جو ہے اب گوشت کا یا بے جان خون داخل ہو گیا ماں کے پیٹ میں، اور اس سے جاندار کیسے بن گیا، اور پھر یہ انسان کیسے بن گیا؟ یہ طرح کبھی سوچتے جاؤ، اور پھر یہ سوچو کہ ابھی جب صحت مند ہے انسان تو شخلق مطلب میں رخصت کیسے ہوگی؟ اور آپ یہ دیکھو کہ یہ کائنات، زمین کی کائنات بات کر رہے ہیں، آسمان کی زمین کا کرتے نا، یہ زمین کی کائنات، اس کے اندر ترتیب کیسے آ گئی ہے کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے، کہتے یہ دیکھو تاکہ تم اندر نہ رہنا، یہ سوچو، کبھی غور کرو، جہاں پر قرآن پاک میں آتا ہے نا لفظ شنسر، وہ چیز پڑھو ساری تاکہ اندر نہ رہنا۔ کیا لفظ ہے؟ نظر شنسر، یہ واقعہ کہ تم دیکھو پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے، زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، دریاؤں کو روانی سکھا دی ہے، خبردار اس سے رکے نہیں۔ اب کوئی دریا بھاگ جائے میں نہیں روانی کرتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پرندوں کو اڑنا بتا دیا ہے، مچھلی کو تیرنا سکھا دیا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے واقعات بنا دیے، زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے رکھ دیے، اور یہ سونا چاندی تیل ذخیرے سب بنا دیے گئے۔ انسان کے اندر ریت وجود، تیرے بچ سونا، تیرے اندر بھی خزانے رکھ دیے، خیال کے، افکار کے، وقاحت کے۔ یہ ساری کائنات کو دیکھو، اور پھر دیکھتے جاؤ، سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ جھوٹوں کی کیا عاقبت ہوئی۔ اگر آپ نے یہ چیز دیکھنی شروع ہو گئی تو آپ کو اللہ کا منظر نظر آئے، پھر وہ بات ہوگی کہ جب کا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، انکار کرنے والے وہ پڑے ہوئے ہیں، اور مالک آج بھی کرام جسم بلند ہے، آج بھی لانے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں غور سے دیکھو، بستیوں کو دیکھو، اور یہ واقعات دیکھو، قبرستان میں کبھی جایا کرو، غور سے دیکھا کرو۔ یہ نہیں کہ آپ کسی بھائی عزیز کی قبر پر، قبرستان میں جایا کرو۔ آپ کی قبروں پہ ہم جاتے رہتے ہیں نا، قبرستان کے اوپر سچ یہ کیا سسٹم ہے؟ سسٹم کیا ہے؟ یہ لوگ یہاں اگر آخرت ہے، یہ ٹھہرنا ہے، تو وہ کیا ٹھہرنا تھا یہاں پر؟ اگر وہ ایسا ہے تو یہ کیوں ہے؟ تو یہ دیکھا آباد شہروں کے اندر قبرستان کا آباد ہونا عجب بات ہے۔ آباد شہروں میں قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں، قصہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ سارا واقعہ غور کرو، آنکھیں کھولنے کے لیے ذریعہ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آنکھیں کھول گئی جب تو پھر اندھا نہ رہا۔ یہ سورج ہے، آپ یہ سمجھ رہے سائنسدان کیا کہتا ہے؟ سورج کی گرمی، زمین کی روٹیشن، گردش زمین، گردش زمانہ مقام، موسم پیدا ہوتا ہے، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، باہر برسات آتی ہے، اور یہ کائنات کے نظام سے بجا ٹھہر جاتا ہے۔ اس کی بات کر کہ سورج کی گرمی سورج کو بجایا، یہ نظام شمسی ہے، ہم مان گئے کہ نظام شمسی کی وجہ سے گردش ہے ہمارے ہاں۔ اب یہ بتاؤ کہ سورج کو ایز سورج کس نے؟ سائنس جہاں کی چپ ہو جاتی ہے،
سورج کی گرمی کے بعد کے واقعات ہمیں بتا دیتی ہے سورج کو کس نے بنایا اور سورج کو روشن کیوں بنایا. اب بادل اٹھتا ہے سمندر سے, یہ کہا تھا کہ سائنس کیا نہیں ہے, بادل اٹھتا ہے برستا ہے, یہ کھیت پہ برسا, ساتھ والا کھیت خالی رہ گیا, یہ کہاں سے کام آگانی بنی. اب یہ کیا واقعہ ہے کہ یہاں ادھر ہے وہاں ادھر, آپ کیا کہو گے یہ مشیت ہے, یہ مشیت کیا ہوتی ہے, چانس ہے, یہ چانس کیا ہوتا ہے. کبھی ایسا چانس ہو گیا کوئی بندہ موت سے بچ گیا ہو, اس ریل کو ڈریس نہیں ملا, آج تک تو یہ ہوا نہیں. کوئی اتفاق نہیں, کوئی پرانا چہرہ ریپیٹ ہو جائے, ختم ہو گئی جی چہرے ختم ہو گئے, پرانے لاؤ, پرانا کوئی آیا. بلکہ آپ یہ کہتے ہیں چہرہ آ جاتا ہے, آپ کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ لبنان کے رہنے والے ہیں, تجھے ضرور کدھر کے رہنے والے ہیں, جدھر کے رہنے والے ہیں. آپ میں افریقہ کا نام نہیں لے رہا, افریقہ کے لوگ ہوتے ہیں, ادھر کے لوگ ہوتے ہیں, تو چہرے سے آج آپ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے ملک کا آدمی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ چہرے ختم نہیں ہوتے, اتنا اسٹاک ہے باقی, تو کوئی ریپیٹ نہیں ہوتا. اب یہ اتفاق سے ایسا اتفاق ہو جائے, اب کوئی آدمی موت سے آگے نہیں نکل جاتا کہ ادھر ہی تو تمہارے پاس آئے, کہتے آپ کا نام یہ ہے, کہتے جی میرا نام یہ, تو جا ادھر جا, یہ نہیں ہو سکتا. مرنا سے ضرور ہے, رہنا ضرور ہے, چلو چلو زندگی میں رہنے دو, اور کم از کم کوئی آنکھ ایسی ہے کہ مجھے آنسو نہیں آئے, یہ کوئی بات نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں پڑھے لکھے لوگ رونے لگ جاتے ہیں, کہتے آپ کا کام تو کوئی نہیں نا, ابا نے ضروری رشتے ہو گئے, کہ آپ کا کیا غم تھا, دوست ہی مر گیا. اب یہ دوست کا مر جانا جو غم ہمارا, کہ گویا کہ گھر بیٹھا ہوا آدمی جو ہے نا خود بخود ہی غم سے خبریں آتی جاتی ہے, وہ فلاں آدمی آپ کا عزیز رشتے دار سے دور دراز کا آگے پیچھے ہو گیا, یہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. تو گویا کہ غم بھی آ گیا گھر میں, خوشی بھی چل کے آ گئی ہے, واقعات بھی چل کے ہوتے گئے, اور ایک دن اسرائیل خود بخود آئے گا, آپ ہزار چالو وہ چلتا نہیں ہے. اسے کو اتنے بندے کروڑ لاکھ ارب آدمی ہے, تو مجھے کیا کیسے ڈھونڈ لیا, کہتے یہ میرا کام ہے میں ڈھونڈ لیتا ہوں. تو مطلب یہ اتنی ترتیب کس نے بنا دی. آپ کے شہر کے اندر ہے نا, استادوں کو حاضری لگانے میں 10 سال گزرتے ہیں تو بچے کا نام نہیں یاد ہوتا, کلاس کی حاضری ہوتا ہے وہ غلط میں لگا کے چل جاتا ٹیچر, بڑے سے بڑا ٹیچر ہو جاتے, پتہ نہیں چلتا. وہ چیف منسٹر کو اپنے وزیروں کا نام نہیں پتا, پرائم منسٹر کو اپنے فالوور کا نام نہیں پتا, کسی کو کوئی نام نہیں پتا, کسی کچھ نہیں پتا, یہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور اس کو کیسے پتا ہے, سسٹم تلاش کرو. آپ سمجھے کہ وہ جو تھے شبہانی, آخر سارے کے سارے پانی کے پانی آج آنی نکلے. اس سے کیا ہوا, یہ پڑا ہوا ہے جہانگیر کا مقبرہ, اور یہ پاس دادا صاحب کا بازار ہے. دونوں کا فرق دیکھ لو کتنا بڑا فرق ہے. یہ فرق کہاں سے آ گیا, تو بادشاہ تھا, یہ تو پتہ درویش تھے کون تھے, کامن مین کو جا کے دیکھو فرق وہی اٹک جاتا ہے. اور جو بندے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, مالدار ہوتے جا رہے ہیں, دادا صاحب اندر سے بچت دکھا لی جاتی ہے کہ دیکھنے والی ہے, کہ بھی آپ جا کے دیکھو صحیح کیا ہے. مطلب یہ کمال کے ساتھ ہے, جو دیکھو آنکھیں کھولو, یہ کیا کہتے ہیں آنکھیں کھولو, جو جہاں اندر وہاں بھی اندر ہوگا. دیکھو جہاں کچھ جلوے نظر آ رہے ہیں. کامن مین کا مثال, گائے کو دیکھو, بیچاری بھولی سی سادہ سی گائے ہے. آپ یہ دیکھو کہ گوشت, خون, پپیپ, گوبر میں سے پاکیزہ دودھ کی لہر آ رہی ہے. کبھی آپ دیکھو کیا قصہ کیا ہے, دودھ کی پاکیزہ نہریں اور خاص مصفا دودھ جو ہے اور کہاں سے نکل گیا, یہ کیا واقعہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو گوبر اور خون کے درمیان سے لیب ہے. اب گوبر کا اثر نہیں ہے, خون کا اثر نہیں ہے, دودھ پاکیزہ ہے, بسم اللہ پیو. بلکہ بڑی بات ہے. آپ یہ قسمیں دیکھو, غور سے دیکھو. یہ کبھی دیکھو مطلب چاند کا اثر کیا ہے زمین کے اوپر, زمین کا اثر کیا ہے چاند کے اوپر, رات کیا ہے, دن کیا ہے, گردش لالو نہار کیا ہے. کبھی غور کیا کرو, وہ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. اور اقبال نے کہا ہے, پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب. یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے, زمین کے اندر کتنے بیج کو پالا, ہوائیں کون کھینچ کے لایا, بادل کدھر سے آ گئے, سارا واقعہ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور کرو. اور کون جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھو, اور تجھے تو اونٹ پہ غور کرو, کیا خواب کھولے کر کیسے میں نے بنایا. داد مانگی اللہ تعالیٰ نے, اس کو جان نثار کر دو, کیسے بنایا اونٹ. خالی اونٹ کو دیکھتے جاؤ کہ سبحان اللہ احسن الخالقین. آپ کو یہاں سمجھ نہیں اونٹ کیا ہے, وہاں دیکھو جہاں اس کا کام ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر پورے کا پورا ریزرو اسٹاک ہے, کتنے دنوں کا اسٹاک ہے, کتنا اچھا چاہ سکتا ہے, پانی کے بغیر چاہ سکتا ہے, خوراک کے بغیر چاہ سکتا ہے, صحرا کا ریگستان کا جہاز ہے, بلکہ رونق ہے, اور یہ بڑا ساتھی ہے, مونس ہے, غمگسار ہے ان لوگوں کا.
آپ نے یہ بات سمجھنے والی ہے نا، کیا کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ اللہ کہتا ہے میری غور کرو میری کائنات، اور پھر غور کی بات تعریف کرو کہ یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہے بات دیکھنے والی، یہ زندگی میں آیا اس کی تلاش کرو۔ تم تو سیدھے کہتے ہو میں آیا اسکول سے نکلا ملازم ہو گیا، پھر نوکری کرتا رہا اور پھر وہ پیسے خرچ ہوتے گئے، پہلے ماں باپ کے لیے کماتا رہا، پھر اولادوں کے لیے کمایا، ریٹائر ہو گیا، اب میں اپنی نوکری تلاش کر رہا۔ نہیں، یہ تمہاری زندگی ہے۔ ریٹائر ہونے کا پھر نوکری تلاش کر رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ نوکری کی ضرورت ہے، آپ نے بھی کچھ کرنا ہے نا، پہلے تو بچے لے کے چلے گئے، ماں باپ لے کے چلے گئے، میرے تو کچھ نہیں بنا، اب تیرا کیا بننا، تیرے آسمان نہیں رہے گی۔ یہ ہے عمر ساری کٹ گئی، ساری عمر آپ نے مجھے ٹائم نہیں ملا۔ وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسپیئر، اسٹینڈ اور اسٹیئر کرنے کا ٹائم کو نہیں ہے، غور سے دیکھنے کا ٹائم کو نہیں ہے۔ لائف کیئر ہی کیئر ہے، پریشانی ہے، فکر ہے۔ وہ بندہ مجھے پریشان کہتا ہے دیکھو چاند کیسا خوبصورت ہے، کہتا ہے کل انکم ٹیکس کی تاریخ ہے، چاند کی کیا بات ہے، ملاؤ واپس کرنی ہے، ریٹرن ہے انداز میں ریٹرن بھیجی ہے، لیکن بولے نا ریٹرن والے لوگ، یہ لوگ ہیں ریٹرن والے، ان کو چیک بھیج دو گے تھوڑا سا اماؤنٹ آگے پیچھے ہو جائے، کہتے ہیں واپس بھیجو، دوبارہ بھیجیے آپ، کبھی بجاج نہ واقع بنے۔ بینک والے ہیں نا، بینک والے ویسے کمال کرتے۔ اصلی کہانی جو ہے نا وہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھو کہ میرے جلوہ کیا ہے، اسی دنیا کے حجاب میں آپ گم ہو جاتے ہیں، اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور جاگنے والے اسی دنیا میں جاگتے ہیں۔ کیا اس دنیا میں درویشوں کے قابل ہے؟ اس دنیا میں درویش پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی میں تو پیدا ہونے ہیں، اسی میں پیدا نہیں ہو سکتے۔ لاہور میں درویشی کی درجہ آتی ہے، لاہور میں تو درویش ہے، یعنی کہ لاہور جو ہے یہ تو سٹی آف سنیماز ہے، سٹی آف VCR ہے، سٹی آف کالجز ہے، سٹی آف بے شماریات ہے، کہتے ہیں سٹی آف سینٹس یہی ہے۔ ادھر جو میاں میر صاحب سے لے کے دادا صاحب تک ہندو پچی تو آسانی لاجواب ہے، اور آج بھی اپنا فنکشن کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جیسے تم جاؤ گے ویسے ہی میلہ ہوگا، سنیما دیکھنے جاؤ گے سنیما لاہور کے اندر، آپ سیر کرنے جاؤ شہر ہی شہر ہے، باغ ہی باغ ہوں گے، باغ بغیچے کتنے باغ بارہ سے گلزارہ میں شمار ہوگا، اور درویشوں کی تلاش کرو گے تو جناب آپ دیکھو تو اڑتی ختم ہے سارا سال۔ جیسا تمہارا مزاج ہوگا ویسا شہر ہوگا۔ تو تمہارا مزاج چاہیے کیا ہے کہ اللہ کی تلاش کرنے والوں کو اللہ ہر طرف جلوہ دکھائے گا، پینما تولوا فثم وجہ اللہ، جسے دیکھو اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، اور جو اندھا ہے وہ جہاں بھی اندھا ہے وہاں بھی نجا بھاگ جاتے کہتے ہیں۔ تو اللہ کے دیکھنے کا مطلب کیا؟ یہی دیکھنے کا مطلب ہے، اس کے جلوے دیکھو، اس کے واقعات دیکھو، اور یہ دیکھو کہ شکرے باز عقاب ان کی موجودگی میں چڑیا کا اچھا سلامت ہے، آج بھی چڑیا کے بچے سلامت ہے۔ بچانے والا جو ہے کس طرح بچا رہا ہے، نسلیں بچائیے چڑیا کو، غریب بھی محفوظ ہے، امیر بھی محفوظ ہے، آپ کو بے شمار اور امن و امان بے شمار بچانے والے کو بچاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھو کہ کر کیا رہا ہے وہ، اس لیے یہ جہاں سے آتا ہے پھر اندھا نہیں ہوگی۔ آپ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو، اپنی نگاہ کا رخ بدلو، جیسا انداز نظر ہوگا ویسا ہی نظارہ بن جائے گا۔ یہی جلوہ حق ہے، اور یہی جو ہے نا غیر حق ہے، یہی غیر ہے۔ آپ کے دیکھنے کا انداز ہے، دیکھنے سے گناہ پیدا ہوتا ہے، دیکھنے سے ثواب پیدا ہوتا ہے، دیکھنا عبادت ہے، دیکھنا بغاوت ہے، دیکھتے دیکھتے ظاہر کاروبار ہو گیا، دیکھنے سے دوست مل جائے گا، دیکھنے سے دشمن مل جائے گا۔ خدا آپ کا دیکھنا درست کرے، پھر آپ کو سب بات سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ یہ دعا بھی کرو اور یہ میسج بھی لو کہ آپ کوشش یہی کرو کہ اسی دنیا کے رونقوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو بات نظر آ جائے گی اللہ کے جلوہ۔ اچھا، کہیں نہ کہیں آپ کو ایسی بات نظر آئے گی جہاں آپ محبیت سے دیکھو گے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا خان ہے۔ زندگی میں چلتے جاؤ، بازاروں میں، مزاروں میں، ادھر ادھر کھیتوں میں، پہاڑیوں میں، جگہوں جہاں بھی آپ جا رہے ہو، کہ یا رب العالمین یہ تیری دی ہوئی زندگی ہے اور تیرے بنائے ہوئے شہر ہیں، تیرے بار ہیں، اور ہمیں مطلب اس کے اندر جو ہے نا دکھا، اپنے فضل سے دکھا حقیقتیں کیا ہیں۔ پھر آپ قدم قدم پر مطلب عجیب و غریب جلد نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ آنے شروع ہو جائیں گے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کرو یا رب العالمین ہمیں دکھا۔ ہاں، آپ یہ آپ دعا کرتے ہو یا اللہ پیسے دے تھوڑے سے دے، میں نے ایک ٹکٹ خریدا کہ یہی ہو جائے، سیون ریفل ہو جائے، خدا خاصا توبہ کرو اس بات سے، کیا کرنا ہے کہتے ہیں نا ریاض بھی کیے پیارے رہتے، یہ کہتا ہے ایک دفعہ دعا کر دو باقی خیر ہے، ایسا نہیں ہوگا۔
اچھا اب آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ صاحب پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی دے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سکون دے, آپ کی زندگی جو ہے نا با مراد ہو, با مقصد ہو, تاکہ اللہ تعالیٰ مطلب راضی رہے آپ پر, اور آپ کو زندگی میں کوئی جلوہ نظر آئے, آپ کے والدین آپ پر راضی ہوں, آپ کی بیوی بچے آپ پر راضی رہیں, آپ کے دوست آپ پر راضی رہیں, اور آپ گمراہی سے بھی بچے ہو, ضروریات زندگی بھی پوری ہوتی رہیں اور ضروریات آخرت بھی پوری ہوتی رہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ.